نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى نصر من الله وفتح قريب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کریں گے کہ فلسطین کے اندر جو ہے آج کل، جیسے آج آپ سمجھ لیجئے کہ 11 سپٹمبر کے دن جو ہے وہاں پر کیسے حالات چل رہے ہیں۔ انتہائی زیادہ اہم جو باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے، ضرور آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، آیا کہ ہماری ضرورت ہے یا وہ ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ فلسطین کے اندر جو حالات معمول پر آ چکے ہیں یا پھر ان کے حالات ویسے ہی ہے جیسے کہ شروع میں تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس حوالے سے گفتگو کریں گے آپ کے سامنے، تو اب لازمی طور پر مکمل بات آپ سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ہمارے لیے اس میں فائدے کی باتیں ہوں گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فلسطین کے اندر حالات جس طرح شروع میں تھے اس سے بھی بہت زیادہ حالات جو ہے وہ بدتر ہو چکے ہیں، خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ یہ کل پرسوں کی بات ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ایک جہاز کے ذریعے سے انہوں نے پرچیاں باقاعدہ طور پر انہوں نے پھینکی ہے فلسطینیوں کے اوپر، مطلب پورے ملک کے اندر دھمکی آمیز پرچیاں انہوں نے پھینکوائی ہے کہ پرچیوں کے اندر انہوں نے کیا لکھا تھا کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آپ یہ سرزمین خالی کر دیں اور یہاں سے آپ چلے جائیں، ورنہ آپ کو مکمل جو ہے تباہ و برباد کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، آپ کا مطلب نام و نشان آپ کا مٹا دیا جائے گا۔ اس کے باوجود وہاں کے لوگوں کا ایمان اس قدر مضبوط ہے، وہاں سے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ چاہے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے لیکن ہم یہ سرزمین نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں ان دھمکیوں سے کوئی پرواہ نہیں، ہم ان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال انہیں استقامت نصیب فرمائے، ان کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ دعا کرنے والے بنے۔ اپنے نمازوں کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد کم از کم دعا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن حضرات جو حضرات تعاون کر سکتے ہیں وہ لازمی طور پر ان کے ساتھ تعاون کرے۔ ایسے افراد ہیں جو براہ راست فلسطینیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو نقد امداد کی صورت میں یا خوراک کی صورت میں ان تک وہ تعاون جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ اگر ہم رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو تعاون ہوگا وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک عظیم الشان خوشخبری ہے، ہم سب کے لیے خوشخبری ہے، جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً 45 ممالک کی طرف سے یہ وہ جام باز ہے، یہ وہ مطلب آپ سمجھ لیں وہ بہادر جو ہے نوجوان حضرات ہیں جو غزہ کی طرف جو ہے مارچ کر رہے ہیں، جو غزہ کی طرف جو ہے قافلوں کی صورت میں یہ روان دواں ہیں، اور یہ مختلف ساحلوں سے ہوتے ہوئے، دریاؤں سے مطلب ہوتے ہوئے، کشتیوں کے ذریعے سے یہ غزہ کی طرف جانے کی کوشش میں ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کا جو محاصرہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ محاصرہ توڑتے ہوئے یہ لوگ انشاءاللہ تعالی غزہ کے اندر داخل ہو جائیں گے اور اپنے ساتھ جو یہ خوراک لے کے جا رہے ہیں، جو ادویات لے کے جا رہے ہیں، یہ براہ راست فلسطینیوں تک وہ پہنچائیں گے۔ اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں صرف وہ تماشائی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عملی اقدام وہ نہیں کر رہے، کوئی تعاون نہیں کر رہے، کوئی جنگ بندی کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ تو اسرائیل جو ہے آئے روز آئے دن وہ بمباری، رات دن اسی طریقے جیسے شروع میں وہ کر رہا تھا اسی طریقے سے وہ ابھی بھی کر رہا ہے۔ تقریباً 22 مہینے تقریباً گزر چکے اس مطلب جنگ کو، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور ہم جو ہے ان کے لیے نعرہ لگاتے ہوئے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہم تھک چکے ہیں، مطلب ہم تھک گئے اور ہم سکون اختیار کر گئے۔ آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ آپ فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی فلسطینیوں کے حق میں آپ پوسٹیں کریں، فلسطینیوں کے حق میں آپ نعرے لگائیں، فلسطینیوں کا آپ دفاع کریں۔ اس کام کو آپ کبھی مت چھوڑنا، یہ ہم کر سکتے ہیں تو ہم یہ کرتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا فلسطین جو ہے وہ مکمل طور پر یہ ان کی جان چھوٹ جائے گی، اور اسرائیلی جو ہے وہ ناکام ہو کر وہاں سے واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ ضرور اس کام میں آپ اپنا حصہ ڈالیں گے۔ اور جو یہ غزہ کی طرف جو مارچ کر رہے، جو قافلے روان دواں ہیں، ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ہماری حفاظت کے پیش نظر جو ہے وہ بیانات جاری کیے جائے، پوسٹیں کیے جائے، چونکہ ان کے اوپر ایک ڈرون حملہ بھی ہوا ہے،
وہ خود یہ عین مشاہدین جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایک کشتی کے اوپر ڈرون حملہ ہوا ہے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور یہ صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ڈرے اور اپنے مشن سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے اور وہ فلسطین اور غزہ کی طرف جانے سے وہ رک جائے، وہ واپس آ جائے۔ لیکن یہ بھی ان سرزمین فلسطین کے جو لوگ ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے، تو یہ بھی اس بات کو بار بار یہ دہرا رہے کہ ہم نہ ڈریں گے، اور ہم نہ موت سے ہم ڈرتے ہیں نہ کسی سزا سے ہم ڈرتے ہیں، ہم صرف گھر سے ہم نکلے ہوئے ہیں تو ہم یہ اپنا سفر مکمل کر کے واپس آئیں گے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے تمام مسلمان جتنے بھی ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام کریں کہ ہمارا سفر آسان ہو، تو اب سب یہی درخواست ہے ان کے لیے آپ دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے بھائی وہاں پہنچیں گے، اور پہنچنے کے بعد محاصرہ توڑ کر یہ غزہ میں داخل ہوں گے، خوراک ادویات ان تک یہ پہنچ جائیں گے۔ تو ان کو اشد ضرورت ہے خوراک کی، ادویات کی، ہر چیز کی انہیں ضرورت ہے۔ یہ پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہے ان کے لیے آب زمزم سے کم نہیں ہے، ان کو ہر چیز کی ضرورت ہے۔ تو آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالتے رہے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب ذوالجلال دنیا آخرت میں اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔